میرا نام محمد زکریا ہوں. میں اس جامع مسجد چپن کے نائب امام ہوں. میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہیں. میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا. ہم 400 سال سے ہمارے آباء و اجداد اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جامع مسجد چپچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ جو ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا. تو یہ کشمیر سے سنگلا پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا. تقریباً 750 سال قبل 783 ہجری کی بات ہے. اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، آپ کو معلوم ہے. تو یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک ہارس بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ. جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دیکھا تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اس کو لوہار لا کے گرم کر دیں گے. اگر آپ کے دین اسلام کرنے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خبر کو رون کریں تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. اس چیلنج کو اللہ کے ولی نے قبول کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خبر کو رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے، وہ جادوگر تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو اس کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا. لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی. اس کا نام رکھا ہے شیخ چند. شیخ کہتے ہیں بلتی زبان میں، یہاں کے زبان میں عدل کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہاں کو آماد رکھنے کے کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کو چھوٹے تنازعات ہوتے تھے. یہاں آ کے وضو کرنے کے بعد اس مسجد کی جو گیٹ کے ساتھ زنجیر لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ سے تھام لیتے تھے. لینے کے بعد جامع مسجد چخچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اب بھی کنسرٹے کھولے کچہری تھانوں سے اگر لوگ اگری ہوتے تو یہاں آ کے جامع مسجد چخچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جائے. جس نے حق پر قسمیں کھائی اس کو کچھ نہیں ہوتے، اگر جس نے ناحق پر قسمیں کھائی اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے. تو کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے انہوں نے اپنے ساتھ معمار درخان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی. تقریباً وقتاً فوقتاً 80 سال میں پائے تک میں تک پہنچا ہے. تو اس کے اندرون والی نقش نگاری اسی زمانے کا ہے، اسٹرکچر بھی اسی زمانے کا ہے، اس کی پینٹنگ بعد میں ہوا ہے. تو تمام کے تمام وہاں شروع سے بنا ہوا ہے. آج کل کوئی آرکیٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتا یا اللہ کے ولیوں نے بنایا. اس وقت اتنے فیسلٹیز نہیں تھے، اتنے اوزار بھی نہیں تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے ولیوں نے اس پار دامن میں ایک معجزہ کرامت والی ایک مسجد جو ووڈ کے بنے ہوئے ہے. یہ متبرک جگہ. یہاں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز نہ بھی پڑھتا اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہاں کے لوگوں کو بڑے اعتقاد ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں نے بنا. اگر بیٹا نہ ہو، اگر بیمار ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز نہ پڑھ کے سرقدل سے دعا کر کے چلے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہاں کے لوگوں کو بڑی اعتقاد ہے. یہاں کے لوگ اس کو ثانیہ کعبہ سمجھتے ہیں. تو یہ متبرک جگہ ہے. اس کی مینار کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے. وہ اللہ کے ولی لوگ اس کو بناتے بناتے اللہ کرتے تھے. لفظ اللہ 4 ضرب پر مشتمل ہے. ہاتھ رانوں پر رکھ کے 4 ضرب لگاتے تھے. اس لیے جو نا اس نے اپنے مونوگرام میں بیچ میں ایک بنایا. تو اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے تھے، دل کو تزکیہ دیتے، تزکیہ نفس کرتے تھے. اس لیے اس نے اپنے مونوگرام میں بیچ میں یہ اس طرح ایک مینار بنا ہوا ہے. یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری. تو یہ متبرک ہے. یہاں سردیوں میں اعتکاف نشینی ہوتے، ایک ایک بندے کے لیے ایک جانماز میں اپنے دن کو روزے کے حالت میں رات کو اللہ کے ذکر، تسبیح، تحلیل، قرآنی تلاوت میں مہو ہوتے ہیں. یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ. یہاں 6 اذانیں ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. ایک تہجد کی اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، پھر تہجد کی اذان کے بعد صبح کی نماز ہوتے ہیں. پھر صبح کی نماز کے بعد جو امیر کبیر سید احمدانی کے بہت سے تصنیفات کتاب ہیں، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں. اس میں تمام ورد وظائف، تمام اسماء الحسنہ اس میں بیان ہے. تو یہاں کے مقامی حضرت صبح کی نماز کے بعد اس کا ورد کرتے ہیں، گول دائرہ کے، اس کو عورت فتحیہ کہتے ہیں. یہ اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ. تو امیر کبیر سید احمدانی نے پورے اس خطے کو دار اسلام میں لانے کے بعد چین سری لنکا تک اسلام دائرے میں لایا. پھر یہاں سے وہ کولاب تاجستان پہنچا، وہاں رحلت پا کے وہاں اس کا مقبرہ ہے تاجستان میں، کولاب میں. جس طرح پاکستان میں اس کا سکہ چلتے ہیں قائد اعظم کا، وہاں کولاب میں امیر کبیر سید احمدانی رحمۃ اللہ کے سکہ چلتے ہیں. لوگ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے، سیمینار کرتے، کانفرنس کرتے ہیں. یہ ہے اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ ہم پورا آپ کو بتایا. شکریہ.